اللہ نے حج کو واجب کیوں قرار دیا؟ تشہیداً للدین. بی بی فرماتی ہیں دین کی قوت کے اظہار کے لیے اللہ نے حج کو بھیجا. دین کی قوت کے اظہار کے لیے، طاقت کے اظہار کے لیے. آج سارے دنیا دیکھیں تو بھی کیا ہے، یہ 2 پارچے پہن رکھے ہیں، 2 کپڑے پہن رکھے ہیں، احرام باندھ رکھا ہے، ایک گھر کا طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں 3 شیطانوں کو. تو اب یہ سارا انتظام دیکھنے میں لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے کہ لباس جو ہے نہیں پہن رکھا، بالکل سادہ سے گرمی کے موسم میں. اللہ نے اگر ہالیڈے کے لیے بھیجنا ہوتا تو اللہ کہتا تھا سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، پتہ نہیں کہیں جرمنی میں کوئی بڑے بڑے اچھے ملک ہیں کہ جہاں پہ آب و ہوا اچھی ہے، سبزہ ہے، ہریالی ہے، پہاڑ ہیں، سانس لینے کی آب و ہوا اچھی. اللہ نے قرآن میں اپنے خلیل حضرت ابراہیم کا بھی جملہ لکھا ہے، تو کہاں پہ وادن غیر ذی زرع، پروردگارا ایسی جگہ پہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے چلا جاؤں جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے. there is no plantation, there is no water. نہ پانی ہے نہ یہاں سبزہ ہے، یہاں پہ چھوڑ کے چلا جاؤں. دل نہیں مانتا، تیرا حکم ہے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. جناب حاجرہ جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، کہا پروردگار تیرا حکم ہے. اللہ نے کہا انتظام کرنا میرا کام ہے، جب میں نے کہہ دیا چھوڑ جائیے چلے جائیے. ایسا کہ اب حج دیکھنے میں انسان نے صرف 2 کپڑے پہن رکھے ہیں اور بڑا سخت کام ہے، لیکن جناب سیدہ فرماتی ہیں اسی سے دین کی قوت کا اظہار ہوتا ہے. تھوڑے سے توجہ کیجئے گا، دین کی طاقت کا مظہر حج ہے. آج ساری دنیا دیکھے گی تو کہے گی ارے یہ مسلمان کیسے ہیں؟ اللہ کے حکم پہ پوری دنیا سے اٹھ کے سادہ سے کپڑے پہن کے گرمی کے موسم میں ایک سخت سرزمین پہ جا کے طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، اور کیسے انتظامات سے وہاں پہ حج کر رہے ہیں. بی بی کہتی ہیں کہ اس سے دین کی قوت کا اظہار ہوتا ہے. آج 3 ملین 4 ملین افراد، میکسیمم تقریباً 3.4 ملین کا فگر ہے کہ جو حج پہ اب تک جا چکے ہیں لوگ. ایٹ اینی ون ٹائم about 3.4 ملین لوگ آتے ہیں. تو حج پہ 34 لاکھ افراد آتے ہیں. بی بی کہتی ہیں اس سے طاقت کا اظہار ہوتا ہے. اس زمانے میں اتنے نہیں تھے. پیغمبر کے آخری حج میں 1 لاکھ افراد تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا پیغمبر آ رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور جس میں پتا آپ کو سب سے زیادہ حاجی کون لے کے آئے تھے؟ جناب امیر یمن سے لائے تھے. میجورٹی جناب امیر لے کے آئے تھے یمن سے کہ آپ تبلیغ کے لیے گئے. سب سے زیادہ حاجی جناب امیر لے کے آئے کہ رسول خدا نے، ایک صحابی تھے نام تھا خالد بن ولید، تو انہیں تبلیغ کے لیے بھیجا یمن. 6 مہینے وہ تبلیغ کرتے رہے، واپس آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ایک بھی آدمی مسلمان نہیں ہوا. تمام مسلمانوں نے لکھا ہے، سب مسلمانوں نے لکھا ہے کہ وہ 6 مہینے تبلیغ کرتے رہے، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا. یا رسول خدا میں گیا تھا آپ کے کہنے پہ میں نے تبلیغ کی ہے، یمن میں کوئی مسلمان نہیں ہوا. اب رسول خدا نے کہا یا علی آپ کی باری. بچے بھئی کوئی بھی بچہ اعتراض کر سکتا ہے، بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں کہ بھئی اگر جناب امیر ہی کو بھیجنا تھا تو پہلے بھیج دیتے. 6 مہینے کے یہ سارے کے سارے پیسے ویسٹ کیے، ان کا وفد گیا، ڈیلیگیشن گیا، وہ سارا ان کے کھانے پینے کا خرچہ پیغمبر کے ذمہ تھا، بیت المال سے سارا خرچہ پیغمبر نے دیا تھا. تو پہلے ہی جناب امیر کو بھیج دیتے کہ وہ 6 مہینے وہاں رکے رہے. عزیزان گرامی، جنگوں میں بھی پیغمبر اوروں کو موقع دیتے تھے، تبلیغ میں بھی اوروں کو موقع دیتے تھے. جب دوسرے کہتے تھے ہم ناکام ہو گئے، اب پیغمبر کہتے تھے یا علی آپ کی باری ہے، تاکہ کوئی آنے والا مسلمان یہ اعتراض نہ کرے ارے ہمارے والوں کو کبھی موقع ہی نہیں ملا. ہر جگہ علی چلے جایا کرتے تھے، تبلیغ میں علی تھے، خطاب میں علی تھے، جنگ میں علی تھے، میدان میں علی تھے، فرش پہ علی تھے، عرش پہ علی تھے. کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہر جگہ پہ علی تھے. یا رسول اللہ دوسروں کو موقع دیا ہوتا تو پتہ چلتا کہ کوئی لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا، کوئی تبلیغ کر سکتا ہے یا تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی مرد میدان ہے یا نہیں ہے. پتہ کیسے چلے؟ دوسروں کو موقع ہی نہیں دیا. پیغمبر نے کہا موقع دیتا رہوں گا علی، پھر ثابت کریں گے علی علی ہے. ایزان گرامی اب جناب امیر کو کہا اور پیغمبر نے مشہور معروف حدیث کہ یا علی لو حد اللہ، اگر اللہ آپ کے ہاتھوں پہ ایک آدمی کو ہدایت دے دے وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پہ سورج چمکتا. یہ مشہور و معروف حدیث ہے، تبلیغ پہ مشہور و معروف حدیث ہے. اسی مجلس کے اندر مجھ سے بہت سے لوگ ملے کہ بھئی ہم نے آپ کی وجہ سے تشیع قبول کیا ہے. مجالس سننے کے بعد میں جہاں دنیا میں جاتا ہوں کچھ نہ کچھ افراد مل جاتے ہیں. آج میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا انشاءاللہ کہ بھئی یہ موضوعات بعض اوقات کہتے ہیں بھئی یہ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں یا کیوں نہ پڑھیں، کون سا موضوع پڑھیں کون سا موضوع نہ پڑھیں. سنیں گے نا حضرات، توجہ ہے میرے ساتھ. تو اب یہاں سرور کائنات نے فرمایا جن جن چیزوں پہ سورج چمکتا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ ایک آدمی ہدایت پا جائے. میں نہیں پہنچا سک رہا ہوں یا نہیں. بھئی سورج تو کہاں کہاں چمکتا ہے، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں ایک آدمی آپ کے لیے اگر آپ کو سب کچھ مل جائے، جن جن چیزوں پہ سورج چمک رہا ہے وہ سب آپ کو مل جائے، وہ سب نہ ملے لیکن ایک آدمی ہدایت پا جائے.
ساری دنیا مل جائے اس دنیا سے بہتر ایک آدمی کی ہدایت ہے کہ یہ ایک آدمی آپ کی وجہ سے جنت میں جائے گا. تو جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے. آپ نے کہا میں جاؤں گا یمن. آئے جناب امیر آدھی رات کے بعد پہنچے یمن. آنے کے فوراً بعد کا یمن والوں جمع ہو جاؤ, علی خطبہ دیں گے. مولا نے خطبہ دیا. جب خطبہ دیا تو ایک خطبے میں جتنے افراد آئے تھے آدھے سے زیادہ یمن مولا علی کے ایک خطبے میں مسلمان ہو گئے. اور جانتے ہیں کیسے مسلمان؟ ان مسلمانوں میں کیسے مسلمان تھے؟ چند افراد کے نام بتاؤں شاید اندازہ ہو جائے. انہی میں تھے مالک اشتر, انہی میں تھے کمیل ابن زیاد نخعی جن کی دعائیں کمیل ہے. بڑے بڑے جلیل القدر, کیونکہ وقت نہیں ہے, بہت بڑے بڑے. نخع قبیلہ سارا کا سارا وہی مسلمان ہوا, ہجرت کر کے مدینے آیا, کوفے گیا, کربلا گیا, نجف گیا. وہ تمام بہترین مسلمان جناب امیر کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے تھے. مولا نے فوراً کہا بھائی ٹھیک ہے سب مسلمان ہو گئے ہو, فجر کا وقت ہو گیا, میں نماز پڑھاؤں گا. مولا نے فجر کی نماز پڑھائی. اب سارے کے سارے یمن والے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. ارے کوئی مدینے سے محمد مصطفیٰ نے علی بھیجے ہیں, انہیں دیکھنا ہی عبادت تھا, سننا عبادت تھا. تو اب سب کہنے لگے آؤ آ کے سنو تو صحیح علی بن ابی طالب کو. وہ جو افراد رہ گئے تھے وہ آئے. مولا نے دوسرا خطبہ دیا, ان کے لیے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ سب بھی مسلمان ہو گئے. سارا یمن مسلمان کیا اکیلے علی بن ابی طالب علیہ السلام. ہزاروں افراد کا مجمع. پیغمبر کو خط لکھا, کہا یا رسول اللہ میں نے سارے یمن کو مسلمان کر دیا. کہا یا علی ان سب کو حج پہ لے آئیے. بھئی یہی حجت الوداع تھا, یہی غدیر تھا. تو مسلمان آئے تھے جناب امیر کے ساتھ. تو بات اگر پہنچ رہی ہو بھئی اتنے حاجیاں, اس زمانے میں 1 لاکھ حاجی, 10-20 ہزار افراد جمع ہو, سارے کے سارے وہاں پہ لوگ دیکھیں اتنے حاجی, اتنے لوگ آئے ہیں کیوں؟ کہ یہ سب مسلمان ہیں. بی بی فرماتی ہیں ان مسلمانوں کا حج پہ آنا اسلام کی طاقت کی علامت ہے. تشییدا للدین, اللہ نے دین کو مضبوط کرنے کے لیے حج کو بھیجا. میں جملہ کہنے والا ہوں, سارے مجمع کی توجہ چاہیے مجھے. عزیزان گرامی, اسلام کی دین کی طاقت کے اظہار کے لیے جناب سیدہ فرما رہی ہیں اللہ نے حج کو بھیجا ہے. اب خبردار کوئی جلوسوں کی, تشیع کی جو مشی ہوتی ہے کربلا کی مخالفت نہ کرے. اس سے تشیع کی طاقت کا بات واضح ہو رہی ہے. تشیع کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے, ساری دنیا دیکھتی ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی صدام کو ہٹایا, پہلا سال تھا, تو ساری دنیا کا میڈیا دکھا رہا تھا کہ دیکھو کتنا رش ہے کربلا میں. پوری دنیا کا, یورپ کا, امریکہ کا, ساری دنیا کا میڈیا دکھا رہا تھا, سارے کے سارے دکھا رہے کربلا کربلا کربلا. اب جب سب نے کہا بھئی اتنا بڑا اجتماع, آیا یہ سیاسی اجتماع ہے؟ کہا نہیں, کوئی حسین ابن علی ہے. اب سب کے سب سوال کر رہے تھے کون حسین؟ کہا نواسہ رسول حسین. کہا یہ نواسہ رسول اس کا مطلب ہے آج نہیں مارے گئے؟ کہا نہیں 1400 سال پہلے مارے گئے. کہا 1400 سال پہلے مارے گئے, اتنے ملین لوگ آج نکلے ہیں؟ کہا نہیں یہ ہر سال آتے ہیں. عزیزان گرامی, تشیع کی طاقت دیکھنی ہے تو کربلا آ کے دیکھیں. مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں یا نہیں ہیں, نہیں اگر چلیں گے میرے ساتھ. عزیزان گرامی, اللہ کا وعدہ یہ ہے جتنی بڑی کوئی قربانی دے گا اتنا ہی بڑا اسے صلہ ملے گا, جزا اتنی ہی بڑی ہوگی جتنی بڑی قربانی. توجہ ہو. اب حج یاد ہے جناب ابراہیم, جناب اسماعیل, جناب ہاجرہ علیہم السلام, ان ہستیوں کی یاد کا نام ہے حج. اگر لوگ ہو بھئی جناب ابراہیم ہو, جناب اسماعیل ہو, جناب ہاجرہ کی یاد کا نام ہے حج. کسی نے سعی کی تھی ان کی یاد, کسی نے طواف کیا تھا ان کی یاد, تینوں نے 3 شیطانوں کو کنکر مارے تھے ان کی یاد. اب یہ ساری یاد ہے ان 3 ہستیوں کی. کتنی بڑی قربانی تھی, باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی. اللہ نے کہا 34 لاکھ افراد آئیں گے, 3.4 ملین لوگ آئیں گے, کیونکہ ان تینوں کی یاد ہے. اب سمجھ میں آیا یہ 20-30 ملین کربلا میں کیوں ہے. جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی یاد. اللہ کا وعدہ ہے جتنی بڑی قربانی ہوگی
اتنا بڑا صلہ دوں گا. یہاں جناب ابراہیم و اسماعیل و جناب ہاجرہ نے جتنی بڑی قربانی دی تھی اتنے ملین افراد حج میں، یہ اتنے گنا زیادہ کربلا میں کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی کی قربانی اتنی زیادہ بڑی ہے. یہاں چھری چلی نہیں تھی، وہاں چھری چل گئی. 72 نے شہادت دی. وہ یاد ہے جناب سید الشہداء کی، جناب زینب کبریٰ کی، جناب علی اکبر کی، جناب علی اصغر کی، جناب حبیب کی، جناب عباس کی، ان تمام بزرگ ہستیوں کی یاد کا نام کربلا ہے. میں ایک اور، یہ تقابل حج کا نہیں پیش کر رہا، میں قربانی کا پیش کر رہا ہوں، میں حج کو چھوٹا نہیں کر رہا ہوں. عزیزان گرامی 5000 سے زیادہ ہوٹل ہیں مکے میں. There are more than 5000 hotels in Mecca. 5000 سے زیادہ ہوٹل. پھر بھی اگر کوئی حاجی پہنچ جائے اسے ہوٹل نہ ملے، وہاں حضرات کا تو جانے کا اتفاق نہیں ہوگا. میں تو کئی مرتبہ جا چکا ہوں، حاجی وہیں پہ لڑ پڑتے ہیں، ارے میرا کمرہ صحیح نہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، انتظامات کا. عزیزان گرامی 5000 سے زیادہ ہوٹل اور مکان علاوہ، مسافر خانے الگ، حکومتی انتظامات الگ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اور صرف 34 لاکھ 3.4 ملین لوگ ہیں. اور دنیا کا امیر ترین شاہی خاندان آل سعود ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. پیسے کے لحاظ سے، ولایت کے لحاظ سے تو فقیر ہیں. تو اب عزیزان گرامی شہزادوں سے پوچھ لیجئے کیا اہتمام کیا. کسی سعودی شہزادے سے پوچھیں کہ اس سال میں نے 20 ٹرک پانی پلایا. فہرست چھپی ہوئی تھی کہ کس نے کیا کیا، تو ایک شہزادے نے کہا میں نے 20 ٹرک پانی پلایا، دوسرے نے کہا میں نے 30 پلایا، چوتھے نے کہا میں نے 40 ٹرک، کسی نے کہا میں نے تو 200 ٹرک پانی پلایا. عزیزان گرامی ذرا کربلا آ کے دیکھیے، ہمارے غریب اس سے زیادہ پانی پلا دیتے ہیں. ہمارے یہاں کا غریب بھی زیادہ پانی پلا دیتا ہے. ذرا جا کے دیکھیے کربلا میں لوگ مکان بیچ کے بھی زائرین پہ خرچ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. قربانی اتنی بڑی ہے کہ اللہ صلہ اتنا ہی بڑھا دیتا ہے. 20 ملین افراد، وہاں 5000 ہوٹل، کربلا میں 500 ہوٹل نہیں ہے. توجہ، سڑکوں پہ سو رہے ہیں لوگ، یقین کے ساتھ جاتے ہیں کربلا جاؤں گا ہوٹل نہیں ملے گا، پیسے نہیں تو ہوٹل کہاں سے. سڑکوں پہ سو کے زیارت کرتے ہیں، نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ کوئی کہتا میرے نام کے ساتھ لکھو زائر، وہاں پہ جو ہو گیا کہ لکھو میں حاجی ہوں. عزیزان گرامی اللہ کا وعدہ ہے جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی میری طرف سے جزا. اے حسین میں اتنے زائرین بھیجوں گا کہ ملائکہ کی صفیں انتظار میں ہوں گی. چھٹے امام کی حدیث ہے کامل الزیارات میں فرماتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں اس سے کئی گنا زیادہ فرشتے، جن فرشتوں کی شہادت سے لے کے آج تک باری آئی ہے ان کی بس ایک ایک مرتبہ باری آئی ہے، اور جن کی باری ہی نہیں آئی زیارت کی وہ بہت زیادہ ہے. انتظار میں ہے کہ کب اجازت ملے ہم زیارت حسین کو کربلا جائیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ حسین ابن علی کی قربانی اتنی بڑی ہے کہ ملائکہ انتظار میں، مجھے انتظار مل جائے. وہ جو ہے جانے گرامی تو یہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ یہ اسلام کی قوت کے اظہار کے لیے اللہ نے حج کو بنایا ہے، اور تشیع کی طاقت کے اظہار کے لیے کربلا بنی ہے. عزیزان گرامی یہ کربلا تشیع کی طاقت کا اظہار ہے. پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے شیعہ کی علامت کربلا ہے.